عنوان کا نام بہت آسان عام فہم ہے، دوسروں کو معاف کرنا۔ یہ معاف کرنا ہمارے معاشرے میں بدلہ لینے کا رواج زیادہ ہے، معاشرے میں انتقام لینے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی عفو و درگزر سے بھری پڑی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ امام کائنات علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، معاف کر دیا کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، عفو و درگزر سے کام لیا ہے، معافی سے کام لیا ہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا، اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو معاف کیا ہے، اس کی غلطی سے درگزر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوبصورت پیاری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ کامل ہے۔ ہمیں کسی اور کی نقل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کو پرکھنے کی، کسی اور کو سمجھنے کی، کسی اور کے پیچھے چلنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا کامل اکمل نمونہ ہے جن کو ہم نقل کر کے، جن کے پیچھے چل کر، جن کی پیروی کر کے، جن کے بتائے ہوئے نقوش جو ہیں، بتائے ہوئے اعمال جو ہیں، ان کو اختیار کر کے ہم اگر ان پر چلنا شروع کر دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے اور کافی شافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنے خدام کو، اپنی گھر والیوں کو، اہل بیت کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو، سسرالی ہوں یا میکے والے ہوں، حضور کے اپنے جو خاندان والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا، مکہ کی گلیوں میں مارا گیا۔ انتقام نہیں لیا اپنی ذات کا، رسول اللہ نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ رحمت للعالمین تھے نا، رؤوف تھے، شفیق تھے، طبعاً شفیق تھے، شفقت فرمانے والے تھے۔ ہمیں بھی یہی سبق ہے، ہمیں بھی یہی درس دیا ہے رسول اللہ نے کہ دیکھو انتقام، جو آپ کا کسی نے نقصان کیا ہے، تھوڑا بہت آپ کا کسی نے نقصان کیا ہے، بقدر نقصان کے آپ بھی اس کا نقصان کر سکتے ہیں، اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، اضافی نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں۔ عفو و درگزر اگر نہیں ہے تو بدلہ فقط اتنا جتنا آپ کا کسی نے نقصان کیا ہے، جتنا آپ کو کسی نے زخم دیا ہے، جتنا آپ کو کسی نے مارا ہے، جتنا آپ کا کسی نے مال جو ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا بس بدلے کے اندر، اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ اگر آپ معاف کر دیں اس کو، بدلہ بھی نہ لیں، جتنا انتقام بنتا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، تو اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اور یہ مضمون اب دیکھیں، کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے، توجہ میری طرف، بڑی قیمتی بات، کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے، اور جو تہمت لگانے والا ہے وہ تو ہے ہی منافقوں کا سردار، وہ تو ہے ہی دائرہ اسلام سے خارج، لیکن اس کی شرارتوں میں اگر کوئی پکا سچا سچا مسلمان بھی شکار ہو جائے، اس کی باتوں میں آ جائے، اور باتوں میں آ کر وہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کہہ ڈالے، تو میرے بھائیوں پھر جس کی وہ بیٹی ہو وہ اگر قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد اس بندے کی مدد نہیں کروں گا، میں اس کو آج کے بعد کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، کیا فیصلہ؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ کیوں ہاتھ روکتے ہو دینے سے؟ کیوں قسمیں کھاتے ہو کہ میں نہیں دوں گا؟ یہ وہ شخص ہے مستہ جو مہاجر تھے، غریب مہاجر تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، سچے سچے مسلمان تھے، لیکن حضرت عائشہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی تھی، عبداللہ بن ابی نے جب تہمت لگائی، اما جی عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، تو اس تہمت کے لگانے والے تو منافقین مدینہ تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی ان کی جو ہے وہ چالوں میں اور ان کی شرارتوں میں، منافقوں کی شرارتوں میں کچھ مسلمان بھی بیچارے پھنس گئے۔ وہ بھی سوچ ہی لیتا ہے نا بندہ، تحقیق تو بعد میں پھر ہوتی ہے نا، تو کچھ مسلمانوں کو بھی یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید یہ کہیں معاملہ ٹھیک ہی نہ ہو۔ وہ بات قصہ لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مستہ شکار ہوئے منافقوں کی باتوں کا اور منافقوں کی تدبیروں کا، منافقوں کی مکر و فریب کا۔ جب یہ شکار ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ شفیق تھے اور ان کو مال و متاع دیا کرتے تھے، ان پر اپنا پیسہ روپیہ خرچ کیا کرتے تھے، غریب تھے اور ان کے اوپر اپنا پیسہ روپیہ خرچ کرتے تھے، حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اس کے بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے نہیں آئی۔ اللہ نے قلب محمد پر ابو بکر کی یہ قسم جو ہے، جو انہوں نے قسم اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب محمد پر قرآن بنا کے نازل فرمایا۔